بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسکائی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں پرائیویٹ اسکولوں کے دوبارہ کھولنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور مختلف پرائیویٹ اسکولوں کے نمائندگان یہاں پر موجود تھے، جس میں پرنسپل بھی تھے، آنرز بھی تھے، اور میٹنگ کے اختتام پر ان لوگوں کا جو لائحہ عمل طے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 15 اگست کو انشاءاللہ دوبارہ اسکول مکمل SOPs کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ اس حوالے سے ہم کچھ نمائندگان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا لائحہ عمل ہوگا اور انہوں نے آج کی اس میٹنگ میں کیا طے پایا۔ تو ہمارے ساتھ اسرار افریدی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے سب سے پہلے پوچھیں گے کہ اسکولوں کے کھولنے کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول آپ کے SOPs کے ساتھ دوبارہ کھولیں۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس میٹنگ میں، اس اہم میٹنگ میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ آگے فارورڈ کر رہے ہیں۔ تو بالکل آج میٹنگ میں یہ بات طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو اسلام آباد میں بیٹھ کر انہوں نے پورے پاکستان کے پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں جو ایسوسیشن سے وہ مل کر انہوں نے ایک اتفاق رائے سے ایک بات کی تھی کہ ہم 15 اگست کو اسکول اوپن کریں گے۔ آج ہماری یہاں میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہمارے معززین سب نے یہ بات کی ہے، اس پر متفقہ ہمارا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور ہم 15 اگست کو اسکول اوپن کریں گے۔ اسی لیے کہ ہمیں پرائیویٹ اسکول کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے یا آپ کسی جو ہے ان کے لیے بزنس کے لیے جو ہے کام کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، بالکل ایسا نہیں ہے۔ غلط میسج دیا جا رہا ہے، نہ تو ہم اس طرح جو ہے وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی اور چیز کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بچے ہمارے ہیں، یہ معمار ہیں اس وطن کا۔ اگر آج یہ بچے خراب ہوئے، ان کا آج جو ہے یہ تعلیم سے کٹ گئے، تو آخر ذرا سوچیں کہ فیوچر میں ان کا کیا بنے گا۔ تو بالکل ہم ان کا فیوچر کا سوچ رہے ہیں، پاکستان بنے گا تو بالکل اسی طرح کہ ہمارے ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ یہ آنے والے وقت میں ہمارے لیڈران ہیں، ہمارے پاکستان کو انہوں نے سنبھالنا ہے۔ کیسے وہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ پیرنٹس بھی اس وقت تنگ ہیں، وہ بچوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 15 اگست کو اسکول اوپن کریں گے۔ تو حالیہ صورتحال میں ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جب آپ اسکول اوپن کریں گے تو SOPs کے حوالے سے آپ کو کیا؟ جی بالکل، ہمارے SOPs کے ساتھ ہم نے بالکل ایک کی ہے، ہم نے گورنمنٹ کو بھی دی ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، اور بالکل ہمارے پاس بھی آ چکا ہے، جس میں ہمارے پاس آلریڈی ابھی سے ہم نے ارینجمنٹ کی ہے۔ ماسک کے جو ہے ڈبے منگوائے ہم نے، بچوں کو دیں گے ایوری ڈے انشاءاللہ، ہم بچوں کو دیں گے، نیو ماسک دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ گلوز بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی دیں گے بچوں کو۔ اور SOPs کے ساتھ بالکل ایک ڈیسک پہ ایک بچہ، بلکہ ایک ڈیسک چھوڑ کے ایک ڈیسک جو ہے انشاءاللہ اس طرح ہم بچوں کو بٹھائیں گے۔ ہم نے بالکل ایک شارٹ ٹائم رکھا ہے، صبح 8 بجے بچے آئیں گے، 10 بجے چھٹی ہوگی، 10 سے 12 بجے چھٹی ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے ہم 2 بجے سے جو ہے وہ 4 بجے تک اس طریقے سے ہم ٹائم جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا ہم نے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اسکول چلانے والے ہیں، انشاءاللہ بالکل یہ سمجھتے ہیں اور ضرور انشاءاللہ SOPs کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ آخر میں ہم ان تمام لوگوں کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے جتنے بھی جو کاروبار ہیں، جو سیاحتی مقامات ہیں اور دیگر جو کاروبار ہیں یا ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاروبار کھول لیے ہیں۔ ایسے میں صرف اسکول ہی وائز جو ادارے تھے جو بچے تھے، تو اس سلسلے میں اسکولوں کو کھلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر 5-6 مہینوں سے ان کا جو پہلے کی ان کی بیس بنی ہوئی تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور اسکول کے موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے اسکول کا نام کیا ہے اور آپ اسکول جو 15 اگست سے کھولنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے کیا لائحہ عمل طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد یاسر شیخ ہے اور ینگ اسکالرس اکیڈمی کے نام سے میں ایک پرائیویٹ اسکول رن کر رہا ہوں تقریباً پچھلے 15 سال سے، اور انشاءاللہ ہم 15 اگست سے اسکول کھولنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ حکومت نے سنیما ہالس کو اجازت دے دی ہے، ٹرانسپورٹرز کو اجازت دے دی، تاجروں کو اجازت دے دی، مارکیٹس کو اجازت دے دی، تمام شعبہ جات کو اجازت دے دی ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دی تو پرائیویٹ اسکولس کو نہیں دی گئی ہے۔ آخر کرونا صرف ان تمام مقامات پر نہیں آتا، صرف اسکولس میں آتا ہے۔ اگر صرف اسکول میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دماغ میں ایک فطور ہے، اور اس فطور کو انشاءاللہ ہم 15 اگست کو نکال کے رہیں گے۔ جیسے کہ دوسرے تمام شعبہ جات نے SOPs کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، ہم تو ایک ہمارا پیشہ انبیاء کا پیشہ ہے، اور ہم بدرجہ اولا SOPs پر عمل درآمد کروا کے
بچوں کو اسکول کے اندر بٹھائیں گے، ایگزامس بھی لے کے دکھائیں گے، جیسے مدارس نے اسٹیپس لیا اور مدارس نے انتظامات کر کے دکھائے اور امتحانات لے کے دکھائے، انشاءاللہ ہم بھی اسی طریقے سے اسکولس کو چلا کے بھی دکھائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے کورونا پھیلے گا نہیں بلکہ یہاں سے علم کی روشنی پھیلے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو پروگرام کے آرگنائزر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سید یعقوب شاہ صاحب، ان سے ہم ان کے پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ انہوں نے ان کے میٹنگ بلانے کا مقصد کیا تھا، شاندار ان کا جو اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے کی جو میٹنگ تھی ہم نے بھی دیکھی، ان کی زبانی ہم سنتے ہیں ان کے خیالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یونٹی روڈ اور طاہر صاحب، عارف شاہ صاحب، نجیب صاحب، جنان صاحب، سب کا، ندیم صاحب، سب کا میں انتہائی شکریہ ہوں کہ آپ قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت نکال کر آئے، ہمارا موقف سنا اور آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہماری جو یہ آواز ہے یہ آپ اعلیٰ کام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ باتیں ساری ریپیٹ ہو جائیں گی۔ میں سے اسرار افریدی صاحب نے جو بات کی کہ یار ہم SOPs کے تحت جو ہے وہ اسکول کی اوپننگ کریں گے اور ہم ایجوکیشن سروسز کو اس طریقے سے ریزیوم کریں گے، تو میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ بھائی ہم تو آلریڈی صرف گورنمنٹ کے ساتھ لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے، ایجوکیشن کو پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی اسرار افریدی صاحب نے کہا ایک ماسک ہم ایک دن میں ہم 2 ماسک پرووائڈ کر دیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کے ہمارے جو ہے وہ کشکول کبھی زندگی میں نہیں بنے گا، وہ تو ہمیشہ اس آسرے میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف دے، تو وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ سکولز کو کوئی ریلیف دینے کے اس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی ریلیف دے، اور یہ چیزیں جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے، لیکن وہ انتہائی غریب ہے، معذرت کے ساتھ بہت زیادہ غریب ہے، وہ یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت جس طرح ہم پہلے سے کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے کھاتے میں یہ کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں، تو ہم آئندہ بھی ہم اپنا یہ لائے عمل اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے، ہم SOPs کا انتہائی خیال رکھیں گے، اور یہ تمام پاکستان جانتا ہے کہ SOPs کی امپلیمنٹیشن جس طریقے سے، جس بہتر طریقے سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہو سکتی ہے، اس طریقے سے وہ باہر اور کہیں نہیں ہو سکتی اور ہوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وعدے کیے، بہت زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم SOPs کے تحت یہ سارے کام کریں گے، جو ہماری تاجر برادری ہے انہوں نے بھی، جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ بھی، لیکن ساری SOPs ہوا میں اڑا دی۔ لیکن ہم جو ٹیچر حضرات ہیں جو ایجوکیشن سے وابستہ ہے، انشاءاللہ تمام پاکستان دیکھے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ SOPs کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوتی ہے، وہ ہم اسکول میں بچوں کو بلا کر ان کو دکھائیں گے۔ اور آج کا مقصد یہ تھا کہ انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر، ایک پیج پر آ کر ہم تمام اسکول جو ہے یہ تہیا کر لیں گے، انشاءاللہ 15 اگست سے ہم اسکول کی اوپننگ کریں گے، دوبارہ ایجوکیشن سروسز کو ہم ریزیوم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں سید یعقوب شاہ صاحب نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں ان کو یقین دلاتا ہوں اپنی فاؤنڈیشن کی جانب سے، بینگ اے وائس پریزیڈنٹ، یہ جو منی ڈور فاؤنڈیشن پرائیویٹ انتظامیہ ہے بدلی ٹاؤن کی، ان کے پیچھے ہم وقت کھڑے رہیں گے اور ہر مشکل کنڈیشن میں ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ سید یوسف سر موجود ہیں۔ سر یوسف سر، تو ہم ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں کہ آج کی میٹنگ میں کیا طے پایا سر، اور اس میٹنگ کے بعد اب جو 15 اگست آ رہی ہے اس حوالے سے آپ نے کیا لائے عمل ہوگا، اسکول کس طریقے سے اوپن ہوں گے، پیرنٹس کو آپ نے پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے یا نہیں، تمام آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ جو ہمارے بزرگوں نے یہ کہ اسلام آباد میں جو پاکستان کی تمام پرائیویٹ ایسوسیشنس تھی اور خصوصاً نافع، اس میں بہت ساری فہرست ہیں، نافع کے ہدایت خان صاحب نافع کے جو ڈائریکٹر ہیں، تو انہی کی آواز پر ہم ایک اور ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہم ہدایت خان صاحب کا اور پوری جو پاکستان کی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے گلگت سے لے کے کراچی تک، تو ہم ان تمام کا ساتھ دیتے ہوئے انشاءاللہ العزیز 15 اگست کو ان کی آواز پر طے کہتے ہوئے انشاءاللہ اسکول اس سلسلے میں ہم نے ماں باپ کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ ماں باپ جو ہیں وہ بھی، بلکہ تقریباً 90% ماں باپ اس بات پر ایگری ہیں کہ وہ انشاءاللہ 15 اگست سے ہمارا جو ہے اسکول اسٹارٹ انشاءاللہ، اور یہ کام جو ہوگا یہ بھرپور SOPs کے تحت ہوگا۔ جو آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز ہیں، جتنی بھی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز اور
نافی کے ڈائریکٹر ہدایت خان صاحب نے جو SOPs گورنمنٹ کو دیے 31 لوگوں کی SOPs ہیں یہ اسکول اسی کے تحت انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ جس طریقے سے شفٹنگ کی جس طریقے سے انہوں نے طریقہ کار بتایا تو اسی طریقے سے انشاءاللہ بالکل سر، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 100% SOPs کے ساتھ ہم یقین رکھتے ہیں بالکل ہمیں، کیونکہ لوگ سارے تعلیم یافتہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ٹرانسپورٹ حضرات دیگر کمیونٹیز جو علم کی جو سائڈ ہے اس سے تعلق نہیں ہے ان کو کھولنے کی اجازت دے دی، اور یہاں پر علم سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بالکل انشاءاللہ امید ہے 100% امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کریں. ہم اس سلسلے میں آپ کے ساتھ موجود ہیں سر، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. کسی بھی قسم کی جو پریشانی جو ممکن پریشانی ہو سکتی ہے ہم اس سے نمٹنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ سب سے پہلے پرائیویٹ اسکول کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ بچوں سے SOPs پر عمل کرواتے، اس سے ڈیمو کرواتے اور وہی ڈیمو پھر معاشرے میں اس کو نافذ کرتے، وہ دوسری جگہوں پہ اس کو نافذ کرتے. تو یہ انہوں نے ہمارا جو سب سے بڑا دیا ہے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو سب سے آگے رکھا. ہمارے احتجاج ریکارڈ کروانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایجوکیشن سے فہرست ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہی جب ہم بچوں سے ٹائفر، ناخن پر، بالوں پر پابندی رکھوا سکتے ہیں، یونیفارم پر پابندی رکھوا سکتے ہیں تو ماسک پہنانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاتھ دھلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سینیٹائزنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے. تو ہم ساری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیومینٹی ڈور فاؤنڈیشن باب انسانیت فاؤنڈیشن کی ٹیم آپ کے سامنے موجود ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم جس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے میٹنگ کے حوالے سے تھا کہ پرائیویٹ اسکول کے اونرز اور پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 15 اگست سے اسکولوں کو اوپن کرنے کا جو ہے نا مطلب اسٹیپ اٹھا لیا گیا ہے، جو انشاءاللہ 15 اگست کو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو اس کے لیے تمام ویورز جتنے دیکھنے والے ہیں سب سے درخواست ہے کہ بھائی اسکولس کو سپورٹ کریں، پرائیویٹ اسکولز ہو یا گورنمنٹ کے ہو اس کو سپورٹ کریں تاکہ جو بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ خراب نہ ہو اور بچے جو ہے وہ جو ہے نا ذہنی ٹینشن کا اور ذہنی جو ہے نا وہ ٹارچر کا شکار نہ ہو اور وہ جو ہے پڑھائی کی طرف روانہ ہو اور وہ اپنے مستقبل کے اوپر فوکس کرے. جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پریزنٹ چل رہا ہے اس میں اسکولوں کا اوپن ہونا لازمی ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ بھائی اس 15 اگست سے جو اسٹیپ لیا گیا ہے تمام اسکولوں کو اوپن کرنے کا تو اس میں گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنا 110% دے اور گورنمنٹ اسکولوں کے ساتھ اور پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ سپورٹ کرے اور ان کا دست بازو بنے. اور اس کے لیے ویورز کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی دعاؤں کی درخواست ہے اور جتنے دیکھنے والے ہیں تو وہ بھی اللہ سے رو لگائیں تاکہ انشاءاللہ تمام اسکول 15 اگست سے اوپن ہو جائے اور یہ جتنی بھی وبا ہے بیماری ہے اس کا اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے خاتمہ فرمائے. تو اسی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.